اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہلم، 40ویں حکایت۔ دہقان خریداشت۔ آپ نے عبارت خانی اچھی کی ماشاءاللہ، اسی طرح ہمیشہ پڑھا کیجئے۔ اب ترجمہ سماعت کیجئے۔ دہقان کہتے ہیں کاشتکار کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرنے والے کو، ٹھیک ہے نا۔ خر مانا گدھا، آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ دہقان خریداشت، ایک کاشتکار ایک گدھا رکھتا تھا، ایک گدھا رکھا، ٹھیک ہے نا۔ از سبب بے خرچی خرا برائے چریدن بباغ سرمیداد، بے خرچی کی وجہ سے، بے خرچی کی یعنی خرچہ نہ ہونے کے لیے گدھا کو چرانے کے لیے ایک باغ میں چھوڑ دیتا تھا۔ بولیے، بے خرچی کے سبب سے گدھا کو چرانے کے واسطے ایک باغ میں چھوڑ دیتا تھا۔ مردمان باغ خرامی زدند و زراعت بدرمی کردند، باغ کے لوگ، مردمان باغ کے لوگ می زدند، خرامی زدند، گدھے کو مارتے تھے۔ باغ کے لوگ اور کھیتی سے باہر کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ روزے دہقاں پوستے شیرے را برخر بس، ایک دن کاشتکار نے شیر کے چمڑے کو گدھے پر باندھا۔ ایک دن کاشتکار نے شیر کے چمڑے کو گدھے پر وقت شب برائے چریدن فرستاد، رات کے وقت چرنے کے واسطے بھیج دیا۔ کہاں؟ وہی باغ میں۔ پس آخر ہر شب با پوست شیر باغ می رفت، ہر کے بشب می دید یقین می دانست کہ این شیرست۔ پھر وہ گدھا ہر رات شیر کے چمڑے کے ساتھ باغ میں جاتا تھا۔ پھر وہ گدھا ہر رات شیر کے چمڑے کے ساتھ باغ میں جاتا تھا۔ ہر کے جو بھی رات میں دیکھتا تھا، بشمیدید رات میں دیکھتا تھا، یقین جانتا تھا کہ یہ شیر ہے۔ شیر کا چمڑا اس کو دے دیا نا تو گدھا شیر کی طرح لگتا تھا۔ شب باغباں اورا دید واز ہیبت آ بر بالائے درخت رفت، ایک رات باغباں، باغ کا مالک، ایک رات باغباں کا مطلب باغ کا دیکھ بھال کرنے والا، باغ کا مالک اس کو دیکھا، ارادید اس کو، اور اس کی ہیبت سے ایک درخت کے اوپر گیا، اور اس کی ہیبت سے بر بالائے درخت، ایک درخت کے اوپر رفت گیا یعنی چڑھ گیا، در اسنائے آ
خرے دیگر کہ در آ نزدیکی بود آواز کرد اسی دوران، در اثنائے آ اسی دوران، اسی وقت، اسی درمیان دوسرا گدھا جو کہ اس کے نزدیک تھا، کہ در آ نزدیکی بود جو کہ اس کے نزدیک تھا، آواز کرد آواز کیا، اسی دوران دوسرا گدھا جو کہ اس کے نزدیک تھا آواز کیا، وہ خرے دہقا نیز بآواز در آمد، وہ بانگ زدن ہمچو خرآ گرفت، اور کاشتکار کا گدھا بھی آواز نکالا، کاشتکار کا گدھا بھی بآواز در آمد آواز نکالا، اور اسی گدھے کی طرح آواز لگانے لگا، اور اسی گدھے کی طرح یہ آواز نکالنے لگا۔ جی باغبا اورا بشناخت، باغبا اس کو پہچان لیا، باغباں وہ دانش کے این کیس، اور جان لیا کہ یہ کون ہے، اور جان لیا کہ از درخت فرود آمد و آخر بسیار لت زدہ براند، درخت سے نیچے آیا، درخت سے، اور اس گدھا کو بہت لات و لات مارا۔ جی یا ایسا بولیے، اور اس گدھے کو بہت لاتیں مار مار کر ہکا دیا، ہکا راندر مزر ہکانا، ہکا دیا یعنی باہر نکال۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ جھوٹ موٹ میں غلط شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے، آخر ایک دن راز کھلے گی، حقیقت سامنے آئے گی، تو پھر دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دیہاتی، وہ کاشتکار چالاکی کر رہا تھا، اپنے گدھے کو چھوڑ دیتا تھا شیر کا چمڑا پہنا کر، لیکن ایک دن حقیقت کھل کے آ گئی اور پھر گدھے کو پٹائی پڑی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ ہو جائے گا، مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ۔ آگے بڑھوں، حکایت چہل و یکم، 41ویں حکایت، 41 نہیں بولیے گا، 41۔ آوردہ ان کے حضرت یوسف علیہ السلام در سال ہائے قحط بوقت آکے در مصر بادشاہ بود، ہر روز ضعیف و نزار تر شدے، سبب ای حال از وی پرسیدن۔ حکایت میں آیا ہے، آوردان حکایت میں، روایت میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت در سال ہائے قحط بوقت آکے، قحط کے سالوں میں، در سال ہائے قحط، قحط سالوں میں، قحط سال سمجھتے ہیں، خوب غریبی آ گئی ہو، محتاجگی آ گئی ہو، بارش کا نام و نشان نہ ہو، تو اس کو بولتے ہیں قحط سالی، ہے نا، محتاجگی۔ قحط سالوں میں، جس وقت کے مصر میں بادشاہ تھے، حکایت میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قحط سالوں میں، جس وقت کے مصر میں بادشاہ تھے، ہر دن کمزور، ضعیف کا معنی کمزور، اور نزار کا معنی بھی کمزور، لاغر کمزور، تو بولیں گے نزار تر شدے، ہر روز ضعیف اور کمزور
ہوتے جاتے تھے، ہر روز ضعیف اور بہت زیادہ کمزور ہوتے تھے. ایسا بھی بولیے، تر آ گیا نا، نزار کا معنی کمزور، تر معنی زیادہ، تو ضعیف اور زیادہ کمزور ہوتے. اس کا سبب ای حال، ہاں اس حال کا سبب ان سے پوچھے. اس حال کا سبب لوگوں نے پوچھا. پرسی دند، پوچھے. کون پوچھے؟ لوگوں نے پوچھا. جواب نہ داد، کوئی جواب نہیں دیا. جواب، لوگوں نے پوچھا اے یوسف علیہ السلام، آپ ہر روز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی اس حالت کا سبب کیا ہے؟ کیوں آپ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ جواب نہ داد، جواب نہیں دیا. بعد ازاں کے بسیار الہا کر دند، گفت مرض دارم نہانی. بعد ازاں کے، اس کے بعد جب بہت زیادہ الہا کیے، گریا و زاری کیے، یہ بعد ازاں اس کے بعد کہ بسیار الہا کردن، کہ لوگ بہت گریا و زاری کیے، یعنی لوگوں نے رو رو کر آپ سے پوچھا کیا سبب ہے، کیوں آپ اتنا کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ترجمہ آیا بعد ازاں اس کے بعد کہ بسیار الہا کردن، کہ لوگ بہت روئے. گفت، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایک پوشیدہ بیماری رکھتا ہوں، ایک پوشیدہ بیماری رکھتا ہوں. حکما گفتن شما مرض را تقریر فرمائے. حکیموں نے کہا، حکیموں نے، آپ اپنی بیماری کو بیان کیجئے. آپ اپنی بیماری کی وضاحت کریے، صاف صاف بولیے آپ کو کیا بیماری ہے، ہم حکیم لوگ ہیں، آپ کا علاج کریں گے. تاب و بمعالجہ مشغول شویب، تاکہ ہم لوگ دوا علاج میں مشغول ہو جائیں، تاکہ ہم لوگ دوا علاج میں مشغول ہو جائیں. گفت 7 سالس کہ بر مسند بادشاہی متمکن شدہ. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، گفت اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا 7 سال ہوئے بادشاہی مسند پر بیٹھا ہوا ہوں. 7 سال ہے، یعنی 7 سال سے یا 7 سال ہوئے کہ بر مسند بادشاہی، کہ بادشاہی کی مسند پر، تخت پر میں بیٹھا ہوا ہوں، شدہ بیٹھا ہوا ہوں. وہ زمام اختیار ریائے مصر بدست تصرف من باز دادا اند. وہ زمام اختیار ریائے مصر، اس طرح پڑھیے گا، ہے نا. کیا معنی؟ زمام کا معنی لگام، اور مصر کے رعایا نوکروں کا اختیار کا لگام میرے تصرف میں ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ مصر کے رعایوں کا اختیار کا لگام میرے تصرف میں ہے. میرے یعنی میں سب کا مالک بنا ہوا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہی لوگ کرتے ہیں. سمجھ شریف میں بات آئی جی. وہ دری مدت نفس من در آرزوی آست کہ اورا نانے جو سیر گردانم. کہتے ہیں وہ دری مدت، اور اس مدت میں، اور اس یعنی ان 7 سالوں میں، 7 سال سے بادشاہ ہونا ہے، تو اس مدت میں یعنی ان 7 سال میں میرا نفس، میرا اس آرزو میں ہے کہ اس کو جو کی روٹی سے سیر کرا دوں. نفس من در آرزوی آست، میرا نفس، میری خواہش اس آرزو میں ہے
کہ اس کو जौ की रोटी से सैर करा दूं, पेट भरा दूं। नहीं समझे इसको? इन 7 सालों में मेरा दिल कहता रहता है कि जौ की रोटी से अपना पेट भर लूं, पेट भर करके जौ की रोटी खाऊं। वह न कर दाम, और मैं ऐसा नहीं किया हूं। ऐसा हाँ 7 साल हो गए, कभी पेट भरकर मैंने जौ की रोटी भी नहीं खाई। गुफ्तन ई हमा मुशक्क़त चिरामी कुनी, लोगों ने कहा, हकीमों ने कहा, इतनी मुशक्क़त आपने क्यों किया? ये सारी मुशक्क़त, ये सारी तकलीफ़ें आपने क्यों उठाई? जे गुफ्तन हकीमों ने कहा, लोगों ने कहा, ई हमा मुशक्क़त, ये तमाम मुशक्क़त, ये तमाम परेशानियाँ चिरामी कुनी आप क्यों करते हैं? गुफ्त मुवाफ़िक़त मुहताजा, आपने कहा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुहताजों की और भूखों की मुवाफ़िक़त में मैंने किया। मुवाफ़िक़त मुहताजा व गुरिस्ना मीकुनम, ये मुहताजों और भूखों की मुवाफ़िक़त में मैं करता हूँ। वह मी तरसब, और मैं डरता हूँ कि यक कस शबे दर विलायते मिस्र गुरिस्ना बाशद व मन आशब सैर बाशम, और मैं इस बात से डरता हूँ कि एक शख्स एक रात मिस्र की विलायत में, मिस्र की सल्तनत में भूखा हो और मैं उस रात आसूदा हूँ। तर्जुमा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलना चाहिए ना। कहाँ से? गुफ्त, उसने कहा, मुवाफ़िक़त मुहताजा व गुरिस्ना, मुहताजों और भूखों की मुवाफ़िक़त में मीकुनम मैं करता हूँ। मैं भूखा रहता हूँ जिस तरह मोहताज और भूखे लोग भूखे रहते हैं। वह मी तरसम, और मैं डरता हूँ कि यक कस के एक शख्स शबे कोई रात, एक रात दर विलायते मिस्र, मिस्र की सल्तनत में, मिस्र की बादशाहत में गुरिस्ना बाशद भूखा हो। वह मन आ शब, और मैं उस रात सैर बाशम सैर हूँ, आसूदा हूँ। ऐसा ना हो कि मेरी बादशाहत में कोई एक आदमी भूखा रह जाए कोई रात और उसी रात में आसूदा हो जाऊं। मुराब कयामत गिरफ्तारी बवद, और मुझको कयामत में गिरफ्तारी हो जाए, और मुझको कयामत में, हाँ मेरी सल्तनत में इन 7 सालों में मैंने कभी पेट भर जौ की रोटी नहीं खाया। लोगों ने कहा, बादशाह सलामत, आप बादशाह वक्त हैं, इतनी तकलीफें क्यों उठाते हैं? कहा, इसलिए ताकि गरीबों की मुवाफ़िक़त हो जाए, मुहताजों की तरह मेरा हाल हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई एक रात कोई भूखा रह जाए और मैं आसूदा हो जाऊं, तो कल क़यामत के दिन रब्बे कदीर मेरी गिरफ्तारी करवा देगा। यूसुफ, तू खाता था और तेरी रियाया को भूखा रखता था, इसी डर से मैंने कभी पेट भर करके जौ की रोटी नहीं खाई। अल्लाह 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 अकबर। कैसे बादशाहान इस्लाम गुजरे हैं, मुसलमानों के बादशाह कैसे अल्लाह का खौफ रखते थे। काश आज भी हुक्मरानों के दिलों में अल्लाह अज़्ज़ व जल का खौफ हो जाए तो फिर दुनिया अमन व शांति का गहवारा बन जाए। हाल आज ये है कि गुर्बत नहीं मिटानी है, गरीबी नहीं मिटानी है, बल्कि आज की हुक्मरान का हाल है कि गरीब ही को मिटा दो।
غریبوں کا خون چوس چوس کر یہ لوگ تخت نشی ہوتے ہیں اور غریبوں ہی کو ستانے کے در پہ لگے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے ان ظالموں کو نیک ہدایت اور نیک سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور دعا گو ہوں اللہ عز و جل آپ کو ہم کو یہ پیغام عظمت رضا میں اسباق پڑھنے والے طلباء کو مزید علم نافع عطا فرمائے۔ یہیں تک سبق رہنے دیجیے، دعائے خیر میں یاد، اللہ حافظ، خدا حافظ۔